أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسرے نمبر کی سورہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 200 آیتیں ہیں، 3542 الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، اور 15336 حروف ہیں، لیٹرز ہیں۔ سورہ آل عمران کو اگر سورہ بقرہ کی جڑوا سورت کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں سورت کے درمیان بہت گہری مماثلت ہے، بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سوروں میں کیا سملیرٹیز ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورہ کو الزہراوین کہا ہے، دو چمکنے والیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورہ کو شمس و قمر سے بھی تشبیہ دی ہے۔ شمس یعنی کہ سورج، قمر یعنی کہ چاند۔ تو سورہ البقرہ کو شمس اور سورہ آل عمران کو قمر کہا ہے۔ یہ دونوں سورہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ جیسے دو بادل ہو یا دو سائبان ہو یا دو پرندوں کے جھنڈ ہوں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ان دونوں سورہ میں اور بھی بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ آپ دیکھیں دونوں سورہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، حروف مقطعات۔ اس کے علاوہ ان دونوں سورہ میں شروعات میں کتاب کا ذکر آیا ہے۔ سورہ البقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں آتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ان دونوں سورت میں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ سورہ البقرہ میں اہل کتاب کے ایک گروہ کا، یہود کا، بنی اسرائیل کا ذکر تھا۔ سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے دوسرے گروہ کا، نصارہ کا، یعنی عیسائیوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے سورہ البقرہ میں شروعات میں ہم نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھا، متقی، کفار اور منافقین۔ اور اسی طرح سے سورہ آل عمران میں بھی 2 طرح کے لوگوں کا ذکر آئے گا، راسخون فی العلم، یعنی وہ جو علم میں بہت پختہ ہیں، اور دوسرے وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں، الذین فی قلوبہم زیغ۔ تو یہاں بھی ایک سملیرٹی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھا شروعات میں۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم آدم علیہ السلام کا بھی ذکر پڑھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک مماثلت ہے، سملیرٹی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اختتام میں بھی سملیرٹیز ہیں۔ یہ دونوں سورت دعا پر ختم ہوتی ہیں، بلکہ تینوں سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دعا کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ان دونوں سورہ میں آپ بہت ساری مماثلت دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے ان سورہ کو انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کی تھوڑی سی اور ڈیٹیلز ہم پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران جو نام ہے سورہ کا، آل کہتے ہیں اولاد کو اور عمران ایک شخص کا نام ہے۔ اور تاریخ میں 2 شخص ایسے ہیں جن کا نام عمران تھا جو بہت مشہور ہیں۔ ایک تو ہے موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام، اور دوسرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نانا کا نام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے فادر کا نام بھی عمران تھا۔ سورہ آل عمران کی پہلی 83 آیتیں وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وفد نجران کا ایک کرسچن ڈیلیگیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں کل 60 لوگ تھے، اور ان 60 میں سے
14 جو تھے وہ ان کے سردار تھے. ان 14 سرداروں کے اوپر 3 ان کے لیڈرز تھے اور ایک ٹاپ کا لیڈر تھا جو ان تینوں کے بھی اوپر تھا. تو اس طرح سے یہ ہیرارکی میں تھے سارے، اور یہ ٹوٹل 60 لوگ تھے، اور یہ سب اپنے ٹاپ کے لیڈر سے مشورہ کرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے. تو یہ سارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، اور یہ جب داخل ہوئے تو ان کے بھی نماز کا وقت ہو گیا تھا. تو انہوں نے وہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چالو کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے مشرق کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ ان کا قبلہ اسی جانب تھا. تو یہ بڑے عبادت گزار لوگ تھے. یہ لوگ اونٹوں پہ سوار ہو کر آئے تھے، یمنی نقشدار کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوبصورت مردانہ چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ لوگ دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ اس شان کا کوئی وفد ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی، ان کے لیڈرز نے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو آپ سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تمہیں اسلام سے روکنے والی کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، اور تم خنزیر یعنی کہ پورک کھاتے ہو اور اسے حلال بھی سمجھتے ہو. اس پر اس کرسچن ڈیلیگیشن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اچھا آپ بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خدا نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے جسے موت نہیں آتی اور عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی؟ انہوں نے کہا بالکل مانتے ہیں، بلا شبہ ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کا نگران ہے، قیوم ہے، رزاق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم یہ مانتے ہیں، جو ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے وہ اللہ ہے، القیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قابو میں کوئی چیزیں ہیں؟ ان میں سے کوئی چیز ہے؟ کیا وہ بھی اختیار رکھتے ہیں کسی کو رزق دینے کا یا کائنات کو سنبھالتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے مختصر علم کے علاوہ کچھ جانتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ان کی ماں کے پیٹ میں اسی طرح سے بنائی جس طرح سے چاہا. ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. انہوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے پیٹ میں اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا جیسے ایک عورت اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اسی طرح سے جنم دیا جس طرح سے ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے غذا دی گئی جس طرح سے ایک بچے کو غذا دی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے اور پیتے بھی تھے. انہوں نے کہا ہاں ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دعوے کے مطابق اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 80 سے زیادہ آیتیں نازل فرمائی، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری 83 آیتوں میں یہی موضوع چلتا ہے سورہ آل عمران کی. شروع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور بعد میں ان کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے. تو ان آیتوں کو ہم وفد نجران کے اس واقعے کے روشنی میں پڑھیں گے اور ہم اس کے کانٹیکسٹ میں ان آیتوں کو سمجھیں گے. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 1 الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. یہ لکھے ایک ساتھ جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. ان کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کا حقیقی اور پورا علم اللہ ہی کو ہے، یعنی ہم اس کا یقینی علم نہیں رکھتے. کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ حروف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہے، اور عرب یہ بات جانتے تھے لیکن پھر بھی وہ
اس جیسا کلام لانے میں عاجز رہے۔ یعنی یہ عام حروف ہیں مگر اللہ کا کلام بے مثال ہے۔ ان حروف کے بارے میں بہت سی ڈیٹیلز ہم نے پہلے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں، تو یہاں ہم انہیں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ آیت نمبر 2، اللہ، اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لا، نہیں، الہ، کوئی الہ، الہ برحق، عبادت کے لائق، کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی۔ پہلے اللہ کہا گیا، لا الہ الا ہوا، یہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ نہیں کوئی عبادت جو اللہ کے علاوہ کسی کی جائے، یعنی اس کو عبادت ہی نہیں کہیں گے، وہ اصل میں عبادت ہی نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی جائے۔ الحی، یہ حیات سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ اللہ الحی ہے، یعنی وہ زندہ ہے، مگر ایسی زندگی جو کامل اور دائمی ہے۔ اس زندگی میں نہ کبھی کوئی کمزوری آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکان ہوتی ہے، نہ موت آتی ہے۔ القیوم، یعنی وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ پوری کائنات کا نظام اسی پر قائم ہے۔ زمین، آسمان، مخلوق، روزی روٹی، سب کچھ اللہ کے قیام سے چل رہا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے، اور پھر وہ پوری کائنات کا نظام بھی سنبھالے۔ الحی القیوم، اللہ کے 2 اسم اعظم سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی میں آتے ہیں، آل عمران میں آیت نمبر 2 میں آئے ہیں، اور سورہ طٰہٰ میں بھی آئے ہیں آیت نمبر 111۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سخت معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اور ایک اور دعا ہے جو صبح شام کے اذکار میں ہمیں پڑھنے کے لیے بہت انکریج کیا گیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اور اس کا معنی ہے، اے ہمیشہ سے زندہ، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتی ہوں، میرے تمام معاملات درست کر دے، اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے وقت تک کے لیے بھی مت کر۔ تو یہ وہ دعا ہے جسے ہمیں صبح شام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 نام اللہ کے اتنے عظیم ترین ناموں میں سے ہے کہ ان کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو اس میں قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کہتی ہیں یا حیو تو آپ کے دل میں ایک یقین تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا رب جو کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی نہیں سوتا، کبھی کمزور نہیں ہوتا، وہ میری دعا کو سن رہا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں یا قیوم تو یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میرا ہر معاملہ، میری روزی، میری ہدایت، میری اولاد، میری صحت، میرا مستقبل، سب اسی کے سہارے پر ہے۔ تو ان 2 ناموں کے ذریعے انسان کے دل میں توکل بھی آتا ہے اور سکون بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں پر ایک بات اور سمجھیں، کرسچنز جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو انہیں اس آیت کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور وہ حی القیوم ہے۔ کیا کوئی بھی اور ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے سوا جو حی القیوم ہو؟ کیونکہ دیکھیں، اس آیت کے شان نزول میں میں نے آپ کو بتایا کہ کرسچن ڈیلیگیشن جو نجران سے آیا تھا وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر انہیں سنائی۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی، ایک جگہ پر میں ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھ رہی تھی، کسی کا ریفلیکشن پڑھ رہی تھی، تو اس میں اس لیڈی نے بتایا کہ میں اپنے چھوٹے سے بچوں کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے بچپن میں میری دعائیں قبول ہوا کرتی تھی، کس طرح سے میں دعائیں کیا کرتی تھی اللہ سے اور کس طرح سے وہ قبول ہوا کرتی تھی۔ اس بات پر ان کے 5 سال کے بچے نے ان سے پوچھا، کیا آپ کے بچپن میں بھی اللہ موجود تھے؟ تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کو، ہر دل میں آنے والے سوال کو، چاہے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو،
ہر کے سوالوں کا جواب اس قرآن میں موجود ہے. جب ہم کسی کو ہدایت دیتے ہیں، جب ہم کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں، جب ہم اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، جب ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، تو وہ بات نہیں ہوتی. جب قرآن کو لفظ بائی لفظ پڑھا جاتا ہے، آیت بائی آیت پڑھا جاتا ہے، تو دل میں ہر سوال جو اٹھتا ہے اس کا جواب ہمیں خود بخود خود ملتا رہتا ہے. ہماری زندگی کے بہت سے مسئلے خود بخود حل ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں، یہ جو ہم کلاسز لیتے ہیں اور جس طرح سے ہم اس کو سیکوینس میں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ایک دوسرے کے بعد جس سیکوینس میں آتی ہے، ہر انسان کی زندگی پر وہ اپنے اس انسان کی زندگی کے مطابق اس پر اثر ڈالتی ہے، اس کی سوچ کے مطابق، اس کے دل کے یقین کے مطابق. جیسے کوئی جگزا پزل ہو اور اس کے ہر پیس اس کی صحیح جگہ پر جا کر فٹ ہو رہا ہو. اور یہ ہر ایک انڈیویجول کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ہر ایک انڈیویجول کی زندگی الگ ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، ان کی سوچیں الگ ہیں، ان کے شوق الگ ہیں، لیکن قرآن ہر ایک انڈیویجول کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے. تو جو چیز قرآن کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے سے اے آئی جنریٹڈ یوٹیوب ویڈیوز جو کبھی ایک بات چھوٹی سی یہاں سے اٹھائی، کوئی یہاں سے اٹھائی اور وہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ کی زندگی پر اس طرح سے اثر نہیں ڈال سکتے جس طرح سے قرآن اگر ہم سیکوینشلی پڑھیں اور سمجھیں. اور یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بھی انسان کی زندگی پر بہت پازیٹیو اثر ڈالتی ہے. آیت نمبر 3، نزلہ، اس نے نازل کی، علیک الکتاب، آپ پر کتاب. اس نے نازل کی، کس نے؟ اس کا جواب ہمیں پچھلی آیت میں ملے گا. پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے بعد نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی کتاب آپ پر. لیکن اللہ نے بولا اللہ اور پھر اپنی ایک کوالٹی بتائی، اپنے بارے میں ڈسکرپشن دیا کہ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور پھر بتایا کہ وہ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے، اور وہ ہے جس نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے. دیکھیں، یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ سمجھیں، آپ نے کہا آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور اس کی بجائے آپ یہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی، وہ جو صادق اور امین ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے. یعنی پہلے آپ نے نام بتایا، پھر آپ نے ان کی صفات بتائی، اور پھر بتایا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. علیک الکتاب، آپ پر کتاب، آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی بالحق، ساتھ حق کے. اور حق کا ایک مطلب ہوتا ہے سچائی، یعنی یہ سچی کتاب ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سچی باتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ سچائی ہے جو نازل کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بات، کوئی فیصلہ، کوئی عمل اس وقت حق بنتا ہے، اس وقت حق کہلاتا ہے جب وہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہو، ٹھیک اندازے سے پیش کیا گیا ہو، مناسب موقع پر کیا گیا ہو، اور جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد پورا کر رہا ہوں. کیونکہ حق کا ایک مطلب مقصد بھی ہوتا ہے، پرپس بھی ہوتا ہے. اگر کوئی بات سچی ہونے کے باوجود غلط وقت پر کی جائے، غلط طریقے سے کی جائے، غلط موقع پر لاگو کی جائے، تو وہ حق نہیں کہلائے گی. اس لیے کہا گیا کہ قرآن بالحق نازل کیا گیا، یعنی نہ صرف اس کے لیے کہ وہ سچ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ٹھیک وقت پر، ٹھیک اندازے میں انسان کی ہدایت کے لیے بالکل مناسب طور پر نازل ہوا ہے. مصدقاً، صاد دال قاف اس کا روٹ ہے، کنفرمنگ، تصدیق کرتی ہے. صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی. جب کوئی بات سچی ہو تو اسے صدق کہتے ہیں. اور تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو سچ مان لینا، اسے کنفرم کر دینا. اور مصدق وہ ہوتا ہے کسی کی کہی ہوئی بات کو سچا قرار دے، اس بات کی گواہی دے. لما، اس کی جو بینا یدیہ، اس سے پہلے تھی. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو. تو کوئی چیز جو دو ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ سامنے ہوتی ہے. تو بین یدیہ کا مطلب ہوا کہ جو سامنے ہے، یعنی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو چکی کتابیں ہیں. یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن.
ان کے اصل پیغام کو سچ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے تھیں. یعنی قرآن کوئی نیا اور انجانا پیغام لے کر نہیں آیا، بلکہ جو پیغام پہلے آ چکا ہے اس کو کنفرم کرتا ہے، کمپلیٹ کرتا ہے. ان کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک آخری نبی آئیں گے اور ان پر آخری وحی نازل ہوگی. تو یہ جو وعدہ ہے یہ پورا ہو گیا ہے، اس کی تصدیق ہو گئی ہے. جو وعدہ پہلے دیا گیا تھا اب وہ حقیقت بن گیا ہے. وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کی. کس نے؟ اللہ نے. التورات والانجیل، تورات اور انجیل، یعنی یہ دونوں کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی تھی. تورات وہ کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تورات بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی، ہیبریو یا عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. اور انجیل یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے لیے نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تورات میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون اور رہنمائی ہے. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ لوگوں کے پاس قانون وہ تو رہ گیا، لیکن دھیرے دھیرے اس میں سے اسپرٹ، اس میں سے روح چلی گئی. یعنی لوگ تورات کو فزیکلی تو فالو کرتے تھے کہ ہاں اتنی بجے اٹھنا ہے، اتنی بجے سونا ہے، اتنی بجے، مطلب جو اس کے قانون تھے، اس کے لا تھے، اس کو وہ پراپرلی فالو کرتے تھے. ایسے نماز پڑھنی ہے، یہ اس طرح سے کرنا ہے، وہ اس طرح سے کرنا ہے. لیکن دل کے اندر یقین اور دل کے اندر اللہ سے جو کنیکشن اور اللہ کا خوف اور تقوی وغیرہ، اس کی روح ختم ہو گئی. اور تو پھر اس کے بعد اللہ نے انجیل نازل کی، جو کوئی نیا قانون لے کر نہیں آئی تھی، بلکہ دین کی روح کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی. یہ ایک اسپرچول ریوائول تھا. یعنی ظاہری عمل تو ٹھیک ہے، تورات کے ذریعے کرتے رہیں گے لوگ، لیکن دل سے اب لوگ اللہ سے جڑیں گے. یعنی تورات دماغ کو صاف کرتی ہے اور انجیل دل کو صاف کرتی ہے. اسپرچولیٹی، سافٹنس، کنیکشن وغیرہ انجیل سے آئے گا. لا، اسٹرکچر، گائیڈنس وغیرہ تورات سے آئے گی. اور پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، دا فائنل ریولیشن. اور قرآن صرف لا کی کتاب نہیں ہے، صرف اسپرچولیٹی کی کتاب بھی نہیں ہے. قرآن اس دونوں کا پرفیکٹ بیلنس ہے. قرآن دل اور دماغ دونوں پر افیکٹ کرتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جو انٹلیکچول اور اسپرچول دونوں ہے. قرآن شریعت بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہی ایک کامل انسان بناتا ہے. قرآن انسان کی پرسنالٹی، کیریکٹر، لائف سٹائل بنا دیتی ہے. جو شخص قرآن کو سچ مچ جیتا ہے، اس کا رویہ، اس کی سوچ، اس کا برتاؤ قرآن جیسا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ قرآن چل کر انسان کی شکل میں نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آیت نمبر 4، من قبل، اس سے پہلے، ہدن، ہدایت ہے، للناسی، لوگوں کے لیے. کس سے پہلے؟ اس کا جواب ہمیں آیت نمبر 3 میں ملتا ہے. یعنی آیت نمبر 3 میں کہا گیا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، یعنی تورات اور انجیل کو اس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی قرآن سے پہلے نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ آیت شروع ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ایسے شروع ہو رہی ہے. یہ اس لیے کیونکہ باقی زبانوں سے، باقی لینگویجز سے، ان کے گرامر سے، ان کے لٹریچر سے قرآن بالکل الگ ہے. قرآن کا ایک یونیک سٹائل ہے، اور اس کو الگ الگ طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے کئی انٹرپریٹیشنز بھی نکلتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پہلے سے، بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے. من قبل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ فائنل ریولیشن، یہ قرآن ابھی نازل کیا ہے، جبکہ بہت عرصے سے وہ ہدایت بھیجتا آ رہا ہے. وہ کتابیں لوگوں کے لیے پہلے سے ہدایت تھی، لیکن اب اس کا دور ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب آخری کتاب اللہ کی طرف سے، آخری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی آ چکے ہیں، اور اب ہدایت اس کتاب کے ذریعے حاصل کرنی ہوگی. وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، الفرقان، فرقان کا روٹ ہے فا را قاف، دا کرائٹیریا. فرقان یہ لفظ فرق سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا، جدا کرنا، سیپریشن.
فرقان کا مطلب ہے وہ چیز جو فائنل الٹیمیٹ طور پر الگ کر دے، ڈویژن سیپریشن کر دے، یعنی وہ چیز جو حق اور باطل کو بالکل واضح طور پر الگ الگ کر دے، بالکل کلیئر ہو ڈویژن۔ تو آسان لفظوں میں جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیتی ہے، غلط نظریات اور حقیقت کو الگ کر دیتی ہے، جھوٹی کہانیوں کو اور اللہ کی طرف سے اصلی ہدایت کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ ہے فرقان۔ قرآن مجید میں یہ لفظ فرقان بہت بار آیا ہے الگ الگ جگہ پر۔ آپ دیکھیں ایک جگہ پہ آتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، کتاب تورات کو کہا گیا، اور فرقان دیا گیا۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں بھی ہو سکتی ہے، کتاب الگ اور فرقان الگ، یا یہ دونوں ایک ہی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ تورات کے ذریعے فرقان دی۔ ایک جگہ پر قرآن مجید میں قرآن کے لیے بھی فرقان لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بھی ہم نے پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن میں فرقان کے اندر سے واضح دلیلیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرقان ایک بہت براڈر کانسیپٹ ہے، اور ایک جگہ پر قرآن مجید کو سیدھا فرقان بھی کہا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، یعنی قرآن خود بھی ایک الٹیمیٹ سیپریشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی رسول کو اور اس کے پیغام کو باقی سب سے بالکل الگ اور واضح کرتی ہے۔ جب بھی فرقان آتا ہے تو قوم کے اندر بھی ڈویژن ہو جاتا ہے، لوگوں کو ایک سائیڈ چوز کرنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگوں کو ایک سائیڈ رہنا تھا، یا تو تم فرعون کے ساتھ رہ سکتے ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح سے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت بھی یہی تھا، یا تو تم عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دو یا بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان کا ساتھ دو۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں بھی لوگوں کو چوز کرنا تھا کہ یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، حق کا ساتھ دے، یا باطل کا ساتھ دے۔ یعنی حق اور باطل میں یہ ایک سیپریشن ہے، اور لوگوں کو بھی ایک سائیڈ چوز کرنی ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم ان کے لیے عذاب شدید، عذاب ہے سخت، واللہ اور اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، ذو انتقام لینے میں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیت کا اور معجزات کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں انتقام کا مطلب صرف بدلہ لینا نہیں ہے، بلکہ اس میں شدت ہے، غصہ ہے، غضب ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو اللہ ان لوگوں سے شدید ناراض ہے اور پھر ان سے حساب بھی لیتا ہے۔ اب یہ سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ بات جو ریولیشن سے ریلیٹڈ بات چل رہی تھی، وحی سے ریلیٹڈ بات چل رہی تھی، اور اچانک یہ بات کیسے آ گئی کہ اللہ سخت عذاب دے گا اور اللہ انتقام لینے والا ہے؟ یہ دونوں باتیں کیسے ریلیٹڈ ہیں؟ یہ آیت کا یہ حصہ پیچھے والی آیت کے حصے سے ڈسکنیکٹڈ سا لگ رہا ہے، لیکن اب ہم اس کو گہرائی سے سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی نبی آتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کے ساتھ جب کتابیں آئیں، تورات، انجیل، قرآن وغیرہ، تو لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، یعنی لوگ اپنے آپ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ جو کلام کا ساتھ دیتے ہیں، کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، تو اس سے حصہ ہو جاتا ہے، مطلب بٹ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ وحی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف نہ ماننے والے نہیں ہوتے، وہ نبیوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اکثر پاور کس کے پاس ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ہیں، تو فرعون کے پاس پاور تھی یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ فرعون کے پاس ملٹری، اکنامک، سوشل، ہر طرح کا سٹیٹس تھا، پاور تھا، پیسہ تھا، سب کچھ۔
فرعون کے پاس تھا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے دوران بھی جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ پاورفل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قریش کے پاس لیڈرشپ تھی، وہ پاورفل تھے. تو ہر دفعہ جب فرقان آتا ہے تو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ حق کے ساتھ ہیں وہ کمزور ہیں، اور جو دوسری طرف ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. تو اس آیت کے ذریعے اللہ نے اصل میں تسلی دی ہے حق کو ماننے والوں کو. ان سے کہا ہے کہ ہاں سیپریشن تو ہوگا، لوگوں کے درمیان فرق تو آئے گا، ظاہری طور پر حق کا ساتھ دینے والے کمزور بھی نظر آئیں گے، لیکن تمہارے پیچھے اصل میں کون ہے؟ حق کا ساتھ دینے والوں کے پیچھے اللہ ہے. وہ لوگ جو حق کے خلاف ہیں وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں سے اللہ خود ڈیل کرے گا. اصل میں یہ طریقہ ہے اللہ کا ہمیں یہ بتانے کا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فرقان پر چلنا آسان نہیں ہے، یہ سیپریشن آسان نہیں ہے. اس کے ذریعے فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کیسا محسوس ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ایسا بتایا جاتا تھا ان کے قبیلے کے لوگوں کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے، کہ انہوں نے اپنی فیملی میں بٹوارا کر دیا. اور یہی سبھی نبیوں کے ساتھ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے ہمارے درمیان لوگوں کو بانٹ دیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے باپ بیٹے الگ ہو گئے، شوہر بیوی الگ ہو گئے، اور یہ کہ سوسائٹی کی یونٹی کو توڑ دیا ہے. یعنی ان پر الزام لگایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی وجہ سے سوسائٹی آپس میں ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرقان خود اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ سیپریشن ہوگا. حق اور باطل میں سیپریشن ہوگا. آپ ایک ہی طرف رہ سکتے ہیں، آپ کو دونوں میں سے ایک کا ہی ساتھ دینا ہوگا. اس کے اندر کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے. اور اللہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ان کو سخت عذاب دے گا. اب یہ عذاب کیا ہے؟ عذاب کا روٹ ہے عین را با، اور اس روٹ سے قرآن مجید میں 322 ٹائمز ورڈز آئے ہیں. تو اس لفظ کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا جو عذاب کا مطلب ہے وہ صرف پنشمنٹ یا پینلٹی نہیں ہے، اس کا مطلب صرف سزا نہیں ہے. اس میں گہرا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز سے کی لذت، اس کی راحت، اس کا سکون، اس کی مٹھاس اس میں سے ختم ہو جائے. یعنی ظاہری طور پر کوئی نعمت ہے جو موجود تو ہے لیکن انسان اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا، اس کے اندر سے اس کی خوشی ختم ہو جائے. یعنی نعمت راحت کی بجائے تکلیف بن جائے. مثال کے طور پر کسی کے بچے ہیں، عام طور پر بچے نعمت ہوتے ہیں، خوشی کا سبب ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی بچے نافرمان ہوں، دکھ پہنچائیں اور پریشانی اور رسوائی کی وجہ بن جائے، تو پھر بندہ ان بچوں کے ہونے کے باوجود بھی ان کی اس نعمت کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا. تو عذاب کا مطلب یہ ہے کہ نعمت تو ہو مگر اس کے اندر سے اس کی مٹھاس، اس کا لطف ختم ہو جائے. یہ ہے عذاب. کتنی سخت بات ہے، کتنی ڈراؤنی بات ہے. اور یہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے. یعنی آپ کے پاس دولت تو ہے لیکن دولت ہی آپ کی تکلیف کا باعث بن گئی ہے، یا کوئی بھی نعمت جس کے اندر سے مٹھاس ختم ہو جائے. اور اس کا دوسرا مطلب ایک اور ہے جو یہ ہے کہ ایسی تکلیف یا بے چینی جو ذہن پر حاوی ہو جائے اور آپ کو بھوک اور نیند بھلا دے. یعنی ایسی دردناک حالت یا سزا جس میں سے انسان کا سکون چلا جائے. یعنی بھوک بھی ہے اور کھانا بھی ہے لیکن آپ کھا نہ سکو. اسی طرح سے نیند بھی آ رہی ہے اور سو بھی سکتے ہو لیکن آپ سو نہ سکو. تو آپ دیکھیں عذاب جب لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، عذاب علیم، عذاب شدید، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کوئی صرف ایسا نہیں کہ صرف پنشمنٹ. آپ اس کی گہرائی سمجھیں جب بھی یہ لفظ آئے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، بہت زبردست ہے، آل مائٹی، زبردست قدرت رکھنے والا ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.